فٹ بال میچ۔ اسکول کے فٹ بال گراؤنڈ میں میچ جاری تھا۔ ٹیم اے ٹیم بی پر مکمل حاوی آ چکی تھی۔ تماشائیوں میں بھی عجیب جوش و خروش بھرا ہوا تھا۔ تالیوں اور نعروں کی گونج میں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس سب سے بے پرواہ مصعب کا دل میچ دیکھنے میں نہیں لگ رہا تھا۔ اسے تماشائیوں میں بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو وہاں میدان میں فٹ بال کھلاڑیوں جیسا یونیفارم پہن کر فٹ بال کو زوردار ٹھوکر لگاتے ہوئے گول کرنا چاہتا تھا۔ اسکول فٹ بال ٹیم کا حصہ بننے کے لیے اس نے بہت محنت کی تھی، لیکن فائنل سلیکشن والے دن اس کا نام فہرست میں نہیں آیا تھا۔ یہ سب سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ مجھے کم از کم رونا تو نہیں چاہیے۔ مصعب بابا، تم تو بہت بہادر ہو، تم ہمت نہیں ہارتے، کوشش کرتے رہتے ہو اور کوشش کرنے والے کو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ یہ اس کی دادو جان کے الفاظ تھے، جنہوں نے چپکے سے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ جب وہ گاؤں گیا تھا اور گاؤں میں اس کے ہم عمر سب کزنز جھٹ پٹ ایک اونچے درخت پر چڑھ گئے تھے اور وہ نیچے کھڑا ان سب کا منہ تک رہا تھا، وہ اس پر ہنس رہے تھے، لیکن پھر اس نے بھی درخت پر چڑھنے کی کوشش کی تھی۔ ایک دو دفعہ لڑکھڑانے کے بعد وہ ان سے بھی اوپر والی مضبوط اور موٹی شاخ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جی دادو جان، آپ کا مصعب ہار نہیں مانتا، مجھے اسکول فٹ بال ٹیم کا حصہ بننا ہے۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ اگلے چند ماہ اس نے کھیل کی خوب مشق کی تھی۔ نامور فٹ بال کھلاڑیوں کے کھیل کی ریکارڈنگ روک روک کر کئی بار دیکھی تھی۔ اپنے فرصت کے سب اوقات فٹ بال گراؤنڈ کے نام کیے تھے۔ 6 ماہ بعد آج ایک بار پھر اسکول فٹ بال ٹیم کی فائنل سلیکشن ہونی تھی اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ حتمی فہرست میں اس کا نام موجود تھا۔ اگلے روز علاقے کے تمام اسکولوں کے درمیان ہونے والے ٹورنامنٹ کا افتتاح تھا۔ اس نے صبح سویرے نماز فجر اور تلاوت قرآن پاک کے بعد اپنے اسکول کی کامیابی کے لیے دعا مانگی تھی۔ خوشی سے کانپتے ہاتھوں سے اس نے اسکول سے ملنے والے کھلاڑیوں کے یونیفارم کا پیکٹ کھول کر یونیفارم پہنا اور آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ یہ کیا؟ یکدم اسے شدید حیرت ہوئی۔ کھیل سے محبت کے جوش میں اس پہلو پر تو کبھی اس کی نظر گئی ہی نہیں تھی۔ یہ چیز تو اس نے کبھی سوچی ہی نہیں تھی۔ مختصر سی نکر میں اس کی ساری ٹانگیں ننگی تھی، اس کی رانیں بھی۔ شرمندگی سے لال ہوتی رخساروں پر ہاتھ رکھے وہ پلنگ پر آ بیٹھا۔ اس کے کانوں میں ایک بار پھر دادو جان کے الفاظ گونجے تھے۔ وہ جب گاؤں میں بارش شروع ہوئی تھی اور سب بارش میں نہانے کو دوڑے تھے تو دادو جان نے جعفر کو چھوٹی نکر پر سرزنش کرتے ہوئے بتایا کہ پیارے رسول خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الفخذ عورہ، ران ستر ہے، اس کو چھپانا چاہیے۔ لیکن دادو، میں تو لڑکا ہوں، اس کے چچا زاد جعفر نے احتجاج کیا تھا۔ بیٹے، لڑکوں کے لیے بھی شرم و حیا اتنی ہی ضروری ہے جتنی لڑکیوں کے لیے ہے۔ اسی لیے تو ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شرم و حیا والے تھے۔ انہوں نے اسے پیار سے سمجھایا تھا۔ مصعب کو حیرت ہوئی، وہ یہ بات بھول کیسے گیا تھا؟ میچ کھیلتے کھلاڑیوں کو دیکھ کر یہ بات تو کبھی اس نے محسوس ہی نہیں کی تھی، مگر آج یونیفارم کی یہ چھوٹی نکر پہنتے ہی اسے یہ یکدم یاد آ گیا تھا۔ اب اس کے دل و دماغ میں عجیب جنگ چل پڑی تھی۔ وہ میچ کا حصہ بننا چاہتا تھا، لیکن وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ امی، ابو،
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ ناشتے کی میز پر موجود اپنے والدین کے پاس چلا آیا۔ اس کی بات سن کر ابو جان کہنے لگے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر خواہش قربان کی جا سکتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کر دیتے ہیں۔ والدین کی حوصلہ افزائی سے اسے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوئی، اور اب وہ کھلاڑیوں کا مختصر لباس تبدیل کر کے اپنے مکمل اور باحیا لباس میں مطمئن اور خوش نظر آ رہا تھا۔